ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ بے شک یہ نہیں کہ تم جسے اپنی طرف سے چاہو ہدایت کر دو، ہاں اللہ ہدایت فرماتا ہے جسے چاہے اور خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں مفسرین کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ یہ آیت کریمہ ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی۔ معالم التنزیل میں بھی یہی درج ہے کہ یہ آیت کریمہ ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی۔ تفسیر جلالین میں بھی یہی مذکور ہے، تفسیر مدارک التنزیل میں بھی یہی ہے کہ جزاج نے کہا کہ مفسرین کا اتفاق ہے یہ آیت کریمہ ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایسے ہی تفسیر کشاف، تفسیر کبیر اور دیگر تفاسیر کے اندر اس بات کی صراحت اور وضاحت ہے کہ مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت کریمہ ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی۔ ویسے عام حالات میں ابو طالب کے ایمان لانے اور نہ لانے کے بارے میں گفتگو کرنا میں نے کبھی مناسب نہیں سمجھا، لیکن چونکہ درس قرآن میں ہمارا درس اس آیت کریمہ تک پہنچ گیا جس آیت کریمہ کی شان نزول کے بارے میں مفسرین فرما رہے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی، تو ضروری معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر اس حوالے سے کچھ باتیں بیان کر دی جائیں تاکہ اگر کوئی اس حوالے سے بحث و مباحثہ کرنا چاہے تو اس کو خاموش کیا جا سکے۔ یہ صحیح حدیث پاک ہے کہ اس آیت کریمہ کی شان نزول یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو طالب سے مرتے وقت کلمہ پڑھنے کو ارشاد فرمایا تو ابو طالب نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے قریش عیب لگائیں گے کہ موت کی سختی سے گھبرا کے مسلمان ہو گیا، ورنہ میں حضور کی خوشی کر دیتا، یعنی یا رسول اللہ میں آپ کو راضی کرنے کے لیے کلمہ پڑھ دیتا لیکن لوگ مجھے طعنہ دیں گے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اے محبوب تم اس کا غم مت کرو، آپ نے اپنا منصب تبلیغ ادا کر دیا، ہدایت دے چکے، ہدایت دینا اور دل میں نور ایمان پیدا کرنا یہ تمہارا فعل نہیں، اللہ عز و جل کے اختیار میں ہے۔ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ دولت ایمان اللہ کسے دے گا اور کسے دولت ایمان سے محروم رکھے گا۔ اور یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا لا الہ الا اللہ کہہ دو، یعنی مرتے وقت میں، تو میں تیرے لیے قیامت کے دن اس کی گواہی دوں گا۔ تو ابو طالب نے جواب دیا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ قریش مجھے آر دلائیں گے کہ موت کی شدت کے سبب مسلمان ہو گیا ہے تو میں آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے میں کلمہ پڑھ لیتا، لیکن مجھے قریش آر دلائیں گے اس لیے میں نے یہ کلمہ نہیں پڑھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری کہ محبوب تم ہدایت نہیں دیتے جسے دوست رکھو، ہاں اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اور اس حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جب ابو طالب کے انتقال کا وقت آیا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اس وقت وہاں پر ابو جہل عبداللہ ابن امیہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا چچا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، میں اس کے ذریعے تمہارے لیے جھگڑا کروں گا، اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے گواہی دوں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ ابن امیہ نے کہا ابو طالب کیا عبد المطلب کے دین سے اعراض کر لو گے؟ اب وہ دونوں مسلسل ابو طالب سے
یہی بات کہتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب نے جو آخری بات ان سے کہی وہ یہ تھی کہ میں عبد المطلب کے دین پر قائم ہوں، اور مطلب یہ کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تک مجھے اللہ تعالیٰ منع نہیں کرے گا میں تیرے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ آیت کریمہ نازل فرمائی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ یہ پوری آیت کریمہ رب نے اتاری کہ روا نہیں نبی اور ایمان والوں کو کہ استغفار کریں مشرکوں کے لیے اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی ہوں۔ تو پھر جب یہ ظاہر ہو گیا اور استغفار کرنے سے منع کر دیا۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ ابو طالب نے مرتے وقت میں کلمہ طیبہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا، اور ابو جہل ملعون کے بہکانے سے اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمانا اس نے قبول نہیں کیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس پر بھی وعدہ کیا تھا کہ جب تک اللہ تعالیٰ منع نہیں کرے گا میں تیرے لیے استغفار کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب منع فرما دیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر استغفار کرنا بند کر دیا۔ تو یہ حدیث اور یہ آیت کریمہ کی شان نزول بھی اسی بات کی گواہی دیتی ہے، اور اس حوالے سے اللہ کے رسول علیہ السلام کے چچا حضرت عباس ان سے روایت ہے، یہ بھی بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ حضور نے اپنے چچا ابو طالب کو کیا نفع دیا، یعنی یا رسول اللہ ابو طالب نے اتنی آپ کی خدمت کی آپ نے ان کو کیا نفع دیا؟ تو خدا کی قسم وہ حضور کی حمایت کرتا، حضور کے لیے لوگوں سے لڑتا جھگڑتا تھا۔ تو میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے اسے سرافہ آگ میں ڈوبا ہوا پایا تو اسے کھینچ کر کے پاؤں تک آگ میں کر دیا، اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوتا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جہنم میں تو ہے وہ، لیکن جہنم میں ڈوبا ہوا تھا، میں نے پاؤں تک کر دیا ہے اور اتنا اسے عذاب سے میں نے بچا لیا ہے۔ اور یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے ابو طالب کا ذکر آیا تو فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میری شفاعت ابو طالب کو نفع دے گی کہ جہنم میں پاؤں تک آگ میں کر دیا جائے گا جو اس کے ٹکنوں تک ہوگی جس سے اس کا دماغ جوش مارے گا۔ یعنی وہ پہلے آگ میں ڈوبا ہوا تھا نا، میرے آقا نے فرمایا میں پاؤں تک آگ میں کر دوں گا، اتنا اس کو بچا لوں گا، اتنا میں فائدہ پہنچا دوں گا۔ تو اگر وہ ایمان لایا ہوتا ابو طالب تو میرے آقا تو فرماتے میں اس کو جنت میں داخل کرواؤں گا، لیکن فرماتے ہیں جہنم کے عذاب کو کم کروا دوں گا۔ اور یہ ام المومنین حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ حارث بن ہشام نے حجۃ الوداع کے دن اللہ کے رسول علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ میں ان باتوں پر عمل کرتا ہوں، یعنی رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتا ہوں، پڑوسی سے اچھا برتاؤ کرتا ہوں، یتیم کو جگہ دیتا ہوں، مہمان نوازی کرتا ہوں، محتاج کو کھانا کھلاتا ہوں، اور میرا باپ ہشام بھی یہ سب کام کرتا تھا۔ تو یا رسول اللہ آپ کا میرے باپ کے بارے میں کیا گمان ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو قبر بنے جس کا مردہ لا الہ الا اللہ نہ مانتا ہو وہ جہنم کا انگارہ ہے۔ میں نے خود اپنے چچا ابو طالب کو سر سے اونچی آگ میں پایا، میری قرابت اور خدمت کی وجہ سے اللہ نے اسے وہاں سے نکال کر پاؤں تک آگ میں کر دیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، کیونکہ کلمہ پڑھا ہوتا تو میرے آقا فرماتے کہ میں نے اس کو جہنم سے نکال دیا، لیکن فرماتے ہیں کہ جو کلمہ نہیں پڑھتا اس کو جہنم سے نجات نہیں ملے گی۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ بے شک جہنمیوں میں سب سے کم عذاب ابو طالب پر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جہنمیوں میں سب سے کم عذاب ابو طالب پر ہے، وہ آگ کے 2 جوتے پہنے ہوئے ہیں جس سے ان کا دماغ کھولتا ہے۔ یہ سرکار علیہ السلام خود فرما رہے ہیں، اور اس حوالے سے دیگر روایتیں خاص طور سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کے والد ہیں نا ابو طالب، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ حضور کا چچا بوڑھا گمراہ مر گیا ہے تو کیا حکم ہے؟ یعنی اپنے باپ ابو طالب کا انتقال ہوا تو حضرت علی میرے آقا کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا گمراہ بڈھا چچا مر گیا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا جا اسے دبا دے جا کے۔
تو اگر وہ ایمان کے اوپر انتقال ہوتا تو میرے آقا یہ فرماتے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو خود تشریف لے جاتے، جنازے کی نماز آپ خود پڑھاتے۔ اس روایت کو بے شمار محدثین نے روایت کیا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت اور ہے، ابن ابی شیبہ نے روایت کیا کہ انہوں نے عرض کیا کہ حضور کا چچا وہ بوڑھا کافر مر گیا، اس کے بارے میں سرکار کی کیا رائے ہے، یعنی غسل وغیرہ دیا جائے کہ نہیں دیا جائے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نہلا کر کے دبا دو، یعنی جنازے کی نماز مت پڑھو، پانی وغیرہ ڈال کر کے انہیں دبا دو۔ تو اس حدیث سے صاف طور پر پتہ چلا کہ ابو طالب کے مرنے پر خود آپ کے پیارے بیٹے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا سے خود کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ کافر چچا مر گیا، اور میرے آقا نے انکار نہیں کیا کہ وہ تو ایمان والا تھا، اور نہ اللہ کے رسول علیہ السلام جنازے میں تشریف لے گئے۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری ماں حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی چادر دی، اپنی قمیص دی، اسی میں کفن دیا گیا۔ میرے آقا نے اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر کھودی اور اپنے دستے مبارک سے مٹی نکالی، پھر ان کے دفن سے پہلے میرے آقا خود قبر میں لیٹ گئے اور یہ دعا فرمائی، اللہ جلاتا ہے، مارتا ہے، خود زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ اے اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کو بخش دے، ان کی قبر کو وسیع کر دے، اور اپنے صدقہ اپنے نبی کا، مجھ سے پہلے انبیاء کا صدقہ، تو سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ تو حضرت علی کی ماں کا انتقال ہو رہا، میرا آقا اتنا انعام فرما رہے ہیں، اپنا پیرہن مبارک دے رہے ہیں، قبر کھود رہے ہیں، قبر میں لیٹ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اور حضرت علی کے باپ ابو طالب کا انتقال ہوا، میرے آقا نے فرمایا جاؤ اس کو بوڑھے کو جا کے دبا دو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ابو طالب نے ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ یہ مسئلہ بڑا عجیب و غریب آج کل کچھ رافضی ٹائپ کے لوگوں نے بنا دیا، اور اس پر بڑا ہنگامہ مچاتے ہیں، بڑا واویلا کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت علی کے باپ ابو طالب کلمہ نہ پڑھیں، انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی کتنی خدمت کی۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ابو طالب نے ساری زندگی سید المرسلین، سید الابرار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے اندر، حمایت میں، مدد میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی، اپنی اولاد سے زیادہ میرے آقا سے پیار کیا، اس وقت تک ساتھ دیا، میرے آقا علیہ السلام کا اس وقت ساتھ دیا جب سارے لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دشمن تھے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت میں سارے لوگوں سے دشمنی مول لی، سب کو چھوڑ دینا قبول کیا، ہر وقت میرے آقا کا خیال کیا۔ ابو طالب کو یقین تھا کہ میرے آقا علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں اور ان پر ایمان لانے میں فائدہ ہے، مگر صرف ابو جہل اور ان لوگوں کی شرارت کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے۔ تو ایمان اس وقت تک ثابت نہیں ہوتا ہے جب تک کہ بندہ کلمہ پڑھ کے ایمان میں داخل نہ ہو جائے۔ صرف مدد کرنے سے اور دین کی خدمت کرنے سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو جاتا ہے، صرف معرفت سے کوئی ایمان والا نہیں ہو جاتا، ورنہ بہت سارے کافروں کو پتہ ہے کہ میرے آقا اللہ کے رسول ہے، بہت سارے علماء یہودیوں کو پتہ تھا کہ میرے آقا اللہ کے رسول ہے، لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لائے تو پھر انہیں کافر ہی کہا جائے گا۔ تو ابو طالب نے خدمت تو بہت کی، لیکن رب کی کیا مرضی ہے اس میں کہ وہ آخری وقت تک ایمان نہیں لائے۔ اور اس حوالے سے علماء فرماتے ہیں کاش ابو طالب مسلمان ہو جاتے تو اللہ کے رسول علیہ السلام ان کے جنازے میں تشریف لے جاتے، اور میرا آقا علیہ السلام پھر ان کے لیے کیا کیا نہیں کرتے۔ میرا آقا علیہ السلام کا پھر دریا رحمت کتنا جوش میں آتا، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن رب کی مرضی یہی تھی۔ اور اس حوالے سے ایک حدیث پاک، بڑی پیاری حدیث پاک ہے، جس سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنا دست انور ابو قحافہ سے اسلام کی بیعت لینے کے لیے بڑھایا، حضرت ابو بکر کے باپ جب ایمان لانے کے لیے آئے نا، میرے آقا نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا نا، تو حضرت ابو بکر صدیق رو پڑے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تم کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ میرے باپ کے ہاتھ کی جگہ میں آج حضور کے چچا کا ہاتھ ہوتا، اور ان کے اسلام لانے سے اللہ تعالیٰ کے محبوب یعنی آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، تو مجھے اپنے باپ کے مسلمان ہونے سے زیادہ پیارا ہوتا۔ یعنی میرا باپ آج ایمان قبول کر رہا ہے یا رسول اللہ، میرے باپ کی جگہ آپ کا چچا ابو طالب ایمان آج قبول کرتا نا، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی کیونکہ آپ خوش ہو جاتے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ ایمان نہیں لایا تھا۔ اور حضرت صدیق اکبر فتح مکہ کے دن اپنے باپ ابو قحافہ کا ہاتھ پکڑ کر کے میرے آقا کی بارگاہ میں لائے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس بوڑھے کو وہیں کیوں نہ رہنے دیا، ہم خود وہیں پر آتے اور مطلب آ کر کے وہیں کلمہ پڑھا دیتے، بوڑھے کو یہاں کیوں لے کے آئے، اپنے باپ کو کیوں تکلیف دی؟ تو صدیق
صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے چاہا کہ اللہ ان کو اجر دے، قسم ہے اس کی جس نے حضور کو حق کے ساتھ بھیجا، مجھے اپنے باپ کے مسلمان ہونے سے زیادہ ابو طالب کے مسلمان کی خوشی ہوتی اگر وہ اسلام لے آتے۔ تو اس کا مطلب وہ ایمان نہیں لائے تھے، یا رسول اللہ وہ ایمان لے آتے نا تو میرا کلیجہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا کیونکہ آپ خوش ہو جاتے۔ اس حوالے سے بہت ساری روایتیں ہیں، اور یہ آخری روایت یہ جس کو روایت کیا محدثین نے کہ ابو طالب کے انتقال میں کافران قریش نے صلاح دی۔ ابو طالب جب بیمار ہوئے تو قریش کے کافروں نے کہا اپنے بھتیجے محمد سے کہو کہ جنت کے بارے میں بتاتے ہیں نا تو جنت سے کچھ شفا کا انتظام کر دیں آپ کا۔ تو ابو طالب نے عرضی میرے آقا کی بارگاہ میں لگائی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جواب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا کھانا پانی کافروں پر حرام کر دیا ہے، یعنی جنت کی چیز آپ مانگ رہے ہو کافروں کو نہیں ملتی ہے۔ پھر تشریف لا کر کے ابو طالب پر میرے آقا نے ایمان پیش کیا۔ ابو طالب نے کہا کہ لوگ حضور پر طعنہ کریں گے کہ حضور کا چچا موت سے گھبرا گیا، اس کا خیال نہیں ہوتا نا تو میں حضور کی خوشی کے لیے کلمہ پڑھ لیتا۔ تو جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی، پھر اللہ نے جب منع کر دیا تو آپ نے دعائے مغفرت کرنا بند کر دیا۔ تو یہ روایتیں، یہ حدیث، ان آیات کی شان نزول یہ سب صاف طور پر بتا رہے ہیں کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے۔ اور فتح الباری بخاری شریف کی شرح میں ہے، یہ بڑا عجیب اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے 4 چچا زمانہ اسلام میں زندہ تھے۔ میرے آقا نے جب اعلان نبوت کیا نا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے 4 چچا زندہ تھے، 2 ایمان لائے، 2 ایمان نہیں لائے۔ اب اتفاق کی بات سنیں، جو 2 لوگ ایمان نہیں لائے ان کے نام بھی پہلے ہی سے مسلمانوں کے نام کے خلاف تھے۔ ابو طالب کا نام تھا عبد مناف، یہ اسلام کے خلاف نام ہے۔ ابو لہب کا نام تھا عبد العزا، یہ بھی اسلام کے خلاف نام ہے۔ تو یہ دونوں ایمان نہیں لائے، اور 2 جو مسلمان ہوئے، رب کا کرم دیکھو، پہلے ہی سے ان کے نام اسلام کے مطابق تھے، مسلمانوں کے مطابق تھے۔ ایک کا نام تھا حمزہ اور دوسرے کا نام عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جو ایمان لانے والے تھے اللہ نے پہلے ہی ان کو ایسے نام دیے جو مسلمانوں کے نام ہوتے ہیں، اور جو 2 چچا ایمان لانے والے نہیں تھے اللہ نے ان کو پہلے ہی سے وہ مسلمانوں والے نام نہیں دیے۔ تو حضرت یہ امام قسطلانی فرماتے ہیں حضرت عباس میرے آقا علیہ السلام کے سب سے چھوٹے چچا ہیں، اور حضور کے چچا میں صرف یہ حضرت عباس ایمان لائے اور حضرت حمزہ مسلمان ہوئے بس، اور کوئی آپ کا چچا ایمان نہیں لایا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری ایک کتاب اس کے اوپر لکھی ہے جس میں دلائل کی روشنی کے اندر یہ ثابت کیا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام پر ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے، اور اس حوالے سے صحابہ کے اقوال پیش کیے، تابعین کے اقوال کو پیش کیا، تبع تابعین کے اقوال کو پیش کیا، مفسرین، محدثین، شارحین، علماء دین اور بے شمار کتابوں کے حوالوں سے اعلیٰ حضرت نے یہ ثابت کیا کہ سب جگہ جو حوالے دیے گئے ان سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے، اور آخری وقت میں جو ایمان کا اعتبار ہوتا ہے اس وقت میں ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ تو یہ آیت کریمہ انہی کے بارے میں نازل ہوئی۔ رب نے فرمایا کہ تم جسے اپنی طرف سے ہدایت دینا چاہو، یہ نہیں ہے کہ تم جسے اپنی طرف سے چاہو ہدایت کر دو، ہاں اللہ ہدایت فرماتا جسے چاہے، اور اللہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں۔ یہاں پہ ایک آخری بات یہ سن لیں کہ کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ اللہ کے رسول معاذ اللہ کیا کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، جیسا کہ وہابیہ وغیرہ اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے، ایک ہوتا ہے ہدایت کی راہ بتانا، ہدایت کرنا، ہدایت کا راستہ دکھانا، اور دوسرا ہوتا ہے ہدایت پیدا کرنا۔ تو ہدایت پیدا کرنا یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، اور ہدایت یعنی صراط مستقیم کی راہ دکھانا، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنا، یہ ہدایت دینا، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی کام کے لیے تو تشریف لائے تھے۔ تو شرع عقائد جو ہمارے عقائد کی مشہور کتاب ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم حضور کو خالق ہدایت تو نہیں قرار دیتے، کیونکہ جہاں غیر اللہ کی یہ خالق ہدایت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن ہدایت کی راہ بتانا اور لوگوں کو ہدایت کی طرف لانا یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی کام کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ تو پیدا کرنا اللہ کا کام ہے ہدایت، لیکن ہدایت کی راہ دکھانا میرے آقا علیہ السلام کے اختیار میں ہے، اور اسی کے لیے آپ تشریف لائے تھے۔
بہرحال اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ ثابت ہوا کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے۔ اس حوالے سے ہمیں کسی سے کوئی جھگڑا کرنے یا بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ابو طالب بہرحال میرے آقا علیہ السلام کے بہت بڑے حامی رہے، انہوں نے اللہ کے رسول کے لیے بڑی قربانیاں دی، اور میرے آقا علیہ السلام قیامت کے دن اس کا صلہ دیں گے اور ان کے عذاب کے اندر کمی کروائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مولا ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرما، ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو کریم ہے، تیرا کروڑا احسان ہے مولا، تو نے ہم گنہگاروں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، ایمانی پر ہمیں خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔